السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے مرکب کو دیکھا تھا۔ مرکب کہتے ہیں دو یا دو سے زائد الفاظ کے مجموعے کو، کمبینیشن آف ٹو اور مور دین ٹو ورڈز۔ اور مرکب کی ہم نے دو اقسام دیکھی تھیں، مرکب تام جس کو ہم جملہ بھی کہتے ہیں، جس میں بات مکمل طور پر سمجھ آ جاتی ہے، اور دوسرا ہے مرکب ناقص۔ ناقص کہتے ہیں نقص والی چیز کو، نامکمل کو، جس میں بات مکمل طور پر سمجھ نہیں آتی۔ تو ہم مرکب ناقص کو اور مزید دیکھ رہے تھے۔ اس میں پہلی جو قسم آتی ہے مرکب ناقص میں، وہ مرکب جاری آتی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر مرکب اضافی ہے جس میں اضافت دی جاتی ہے۔ پھر مرکب اشاری ہے جس میں اشارہ کیا جاتا ہے۔ آج ہم اس کی چوتھی قسم کے بارے میں پڑھیں گے، مرکب توصیفی۔ توصیفی جو ہے یہ وصف سے ہے، اور وصف کہتے ہیں کسی بھی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کو۔ صفت بھی اسی سے ہے۔ صفت ہم کہتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز کی اچھائی یا برائی کو بیان کرنے کے لیے اسم صفت آتا ہے، تو یہ بالکل توصیفی اسی سے ہے۔ تو مرکب توصیفی کیا ہے کہ ایک اسم دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرے۔ تو جس اسم کی اچھائی بیان کی جائے گی اس کو ہم موصوف کہیں گے یا منعوت کہیں گے، اور وہ اسم جس سے ہم کسی کی اچھائی یا برائی بیان کر رہے ہیں اس کو ہم نعت کہیں گے یا صفت کہیں گے۔ اور صفت میں دونوں چیزیں شامل ہیں، اچھائی بھی شامل ہے اور برائی بھی شامل ہے۔ تو اس کو ہم اور مزید دیکھتے ہیں مثالوں کے ساتھ۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اچھا لڑکا۔ اب اچھا جو ہے یہ ہم اس کی اچھائی بیان کر رہے ہیں، تو ہم اس کو صفت کہیں گے یا نعت کہیں گے۔ اور لڑکا، لڑکے کی صفت بیان کر رہے ہیں، تو لڑکا کیا ہو جائے گا؟ یہ موصوف ہو جائے گا یا منعوت ہو جائے گا۔ تو لڑکے کی یعنی جس کی ہم اچھائی یا برائی بیان کر رہے ہیں وہ موصوف کہلائے گا یا اس کو منعوت کہیں گے، اور وہ اسم جو کسی کی اچھائی یا برائی بیان کرے گا اس کو ہم صفت کہیں گے یا نعت کہیں گے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے صاف رومال۔ رومال کی ہم صفت بیان کر رہے ہیں کہ وہ صاف ہے، تو صاف کیا ہو جائے گا؟ صفت ہو جائے گا یا نعت ہو جائے گی، دونوں اس کو کہتے ہیں۔ کچھ جو عربک کے ماسٹرز ہیں وہ نعت کہتے ہیں، اور کچھ جو ہے یہ صفت کہتے ہیں، معنی دونوں کا سیم ہے۔ اور جو رومال ہے جس کی ہم اچھائی بیان کر رہے ہیں وہ منعوت ہو جائے گا یا موصوف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے تیسری مثال لیجئے، نیک لڑکی۔ نیک جو ہے یہ صفت ہے اور لڑکی جو ہے یہ موصوف ہے۔ تو یہ ہوتا ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی میں ایک حصہ نعت کا ہوتا ہے یا جسے ہم دوسرے لفظوں میں صفت بھی کہتے ہیں، اور مرکب توصیفی کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم موصوف کہتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں منعوت کہتے ہیں۔ تو عربک میں ہم اس کی کمبینیشن دیکھ لیتے ہیں، اردو میں تو ہم نے دیکھ لی۔ اردو میں پہلے نعت آتی ہے یعنی صفت آتی ہے پہلے، اس کے بعد موصوف آتا ہے۔ لیکن عربک میں کیا ہوتا ہے؟ عربک لینگویج میں پہلے موصوف آتا ہے
اس کے بعد اس کی صفت آتی ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ مذکر کے لیے ہم مذکر صفت لے کر آئیں گے، یعنی مذکر نعت لے کر آئیں گے، اور مؤنث کے لیے ہم مؤنث نعت لے کر آئیں گے، یعنی مؤنث کے لیے مؤنث صفت آئے گی۔ یاد رکھیے گا، نعت اور صفت یہ ایک ہی چیز ہے، اور منعوت اور موصوف یہ ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی ہم عربک میں مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ تاجرن، تاجرن تاجر، غنی، یہ غنی کہتے ہیں مالدار کو، تاجرن غنی، امیر تاجر یا مالدار تاجر۔ تو تاجرن دیکھیے یہ موصوف ہے یعنی منعوت ہے، اور اس کے بعد اس کی صفت آ رہی ہے غنی، مالداری والی۔ تو یہ دیکھیں اینڈ پہ بھی تاجرن کے دو پیش ہے، تو غنی کے اینڈ پہ بھی دو پیش ہیں۔ تاجرن کے شروع میں الف لام نہیں آیا، اسی طرح غنی کے شروع میں بھی الف لام نہیں آیا۔ تاجرن بھی مذکر ہے تو غنی بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہر اعتبار سے ایک جیسے ہوں گے۔ اسی طرح اگلی مثال دیکھیے، طالب جدید، طالب نیا یعنی نیا طالب علم۔ تو اس میں بھی بالکل ویسا ہی ہے، طالب مذکر ہے تو اس کی جو صفت آئی ہے جدید، یہ بھی مذکر ہے۔ طالب کے اینڈ پہ دو پیشوں والی تنوین ہے، تو جدید کے اینڈ پہ بھی دو پیشوں والی تنوین آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہر اعتبار سے ایک جیسے ہوں گے۔ اگلا ہے لغتن سہلتن، لغتن زبان کو کہتے ہیں، سہلتن آسان کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر لغتن یہ موصوف ہے اور سہلتن اس کی صفت ہے۔ دوسرے الفاظ میں لغتن منعوت ہے اور سہلتن نعت ہے۔ تو لغتن میں دیکھیے اینڈ پہ دو پیشوں والی تنوین ہے، تو سہلتن کے اینڈ پہ بھی دو پیشوں والی تنوین ہے۔ اسی طرح لغتن یہ مؤنث ہے کیونکہ آخر میں ہم اس کے گول تا دیکھ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جو سہلتن ہے یہ بھی مؤنث ہے، تو یہ ہر اعتبار سے ایک جیسے ہوں گے۔ اسی طرح طالبتن لڑکی طالبہ، جدیدتن نئی ہے یعنی نئی طالب علم یا نئی طالبہ، مؤنث ہے تو مؤنث ہی ہم استعمال کریں گے۔ یہاں پہ بھی بالکل ویسا ہی ہے، طالبتن یہ موصوف ہے یعنی منعوت ہے، اور جدیدتن اس کی صفت ہے یا نعت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کو اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ہم اپنے اس لیسن کی طرف بڑھتے ہیں، الدرس التاسع۔ الدرس التاسع، 9th لیسن، 9واں سبق۔ تاسع عربک میں 9th کو کہتے ہیں۔ تو اس لیسن کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ لیسن ہمارا مرکب توصیفی کی بنیاد پر ہے، تو اسی لیے پہلے مرکب توصیفی آپ کو سمجھایا گیا ہے تاکہ ہمیں یہ لیسن اچھے سے سمجھ آ سکے۔ تو اس کا پہلا پارٹ دیکھتے ہیں۔ الاول، پہلی پکچر میں ایک جمل ہے اور جمل کے اوپر ایک آدمی ہے۔ اب کوشچن پوچھا جا رہا ہے، من ھذا الرجل؟ ھذا الرجل یہ مرکب اشاری ہے، یہ آدمی، من کون، یہ آدمی کون ہے؟ ہوا عباسن، وہ عباس ہے۔ عباسن تاجرن، عباس تاجر ہے، تجارت کرنے والا ہے۔
अब्बासुन ताजिरुन गनियुन। अब ये जो ताजिरुन गनियुन है ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। अमीर ताजर, अब्बास अमीर ताजर है। इसी तरह दूसरी पिक्चर को देखिए, टीचर हैं हामिदुन मुदर्रिसुन, हामिद उस्ताद है। हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, हामिद नया उस्ताद है या नया दर्स देने वाला है। तो मुदर्रिसुन जदीदुन ये भी मुरक्कब तौसीफ़ी है, नया उस्ताद या नया टीचर। इसी तरह आगे सेब की पिक्चर बनाई हुई है और सवाल किया गया है मा हादा, ये क्या है। हादा तुफ़ाहुन, ये सेब है। अत्तुफ़ाहु सेब, फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन, फ़ाकिहा कहते हैं फल को और लजीज़ा कहते हैं मज़ेदार को। तो फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन मज़ेदार फल है, सेब मज़ेदार फल है। अफ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन भी मुरक्कब तौसीफ़ी है जिसका तर्जुमा हमने मज़ेदार फल किया है। तो ये मुअन्नस है फ़ाकिहतुन, एंड पे गोलते आ रही है, तो बिल्कुल उसी तरह से इसकी जो सिफ़त आई है वो लज़ीज़तुन आई है, मुअन्नसी आई है। अगली पिक्चर में एक चिड़िया बनाई हुई है। मा ज़ालिका, वो क्या है। ज़ालिका उस्फूरुन, वो चिड़िया है। चिड़िया जो है ये अरबिक लैंग्वेज में मुज़क्कर कंसीडर की जाती है। उर्दू ज़ुबान में तो हम इसे मुअन्नस लेते हैं, लेकिन अरबिक में ये मुज़क्कर है। तो ज़ालिका उस्फूरुन, वो चिड़िया है। अल उस्फूरु चिड़िया, तौइरुन परिंदा है, सगीरुन छोटा, छोटा परिंदा। तो तौइरुन ये मौसूफ़ है और सगीरुन इसकी सिफ़त आई है। तौइरुन सगीरुन छोटा परिंदा, तो चिड़िया एक छोटा परिंदा है। अल अरबिय्यतु अरबी, लुग़तुन सहलतुन आसान ज़ुबान है, अरबी एक आसान ज़ुबान है। अल अरबिय्यतु अरबी, लुग़तुन ज़ुबान, जमीलतुन खूबसूरत, लुग़तुन जमीलतुन खूबसूरत ज़ुबान है। तो कोई शक नहीं है इसमें, अरबी एक तो बहुत आसान है और दूसरी बहुत खूबसूरत ज़ुबान है। तो लुग़तुन सहलतुन ये भी मुरक्कब तौसीफ़ी है और लुग़तुन जमीलतुन ये भी मुरक्कब तौसीफ़ी है। तो इस तरह से भी हम जुमले बना सकते हैं। अम्मारुन तालिबुन मुजतहिदुन, अम्मार तालिबुन मुजतहिदुन, तालिब कहते हैं तालिब इल्म को और मुजतहिदुन मेहनती। तालिबुन मुजतहिदुन मेहनती तालिब इल्म है। अम्मार एक मेहनती तालिब इल्म है। व महमूदुन और महमूद तालिबुन कस्लानु, कस्लानु कहते हैं सुस्त को। तालिबुन कस्लानु सुस्त तालिब इल्म है। तो कस्लानु में नून के ऊपर एक ही पेश आई है और ये इसी तरह से अरबिक में पढ़ा जाता है, इसके ऊपर दो पेशें नहीं आती, तो ये आपने याद रखना है। अम्मारुन तालिबुन मुजतहिदुन व महमूदुन तालिबुन कस्लानु। मन अंता, तुम कौन हो। इसके बारे में आपको बताया था, अंता ता के ऊपर ज़बर आती है तो इसका मतलब होता है तू एक मुज़क्कर, ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आपने किसी मुअन्नस को कहना है कि आप कौन हैं,
تو من انتی، تا کے نیچے زے لگا دیں گے. انا طالبن، میں طالب علم ہوں. انا جو ہے یہ کہتے ہیں میں کو. انا میں طالبن طالب علم ہوں. انت کیا، انت تم، طالبن جدیدن نئے طالب علم ہو. طالبن جدیدن بھی مرکب توصیفی ہے. نعم ہاں، انا طالبن جدیدن میں نیا طالب علم ہوں. اب ہم اس کی ایکسرسائزز کو دیکھتے ہیں. تمرین، پہلی تمرین اس کی دیکھتے ہیں. اقرأ واکتب، پڑھیں اور لکھیں. پہلا دیکھیے، محمد طالب قدیم. طالب قدیم پرانا طالب علم، محمد. تو محمد طالب قدیم، محمد پرانا طالب علم ہے. دوسرا دیکھیے، کیا، ذالک الرجل. ذالک الرجل یہ مرکب کون سا والا ہے؟ مرکب اشاری ہے کیونکہ ذالک آ گیا. ذالک الرجل کیا وہ آدمی، مدرس جدید نیا ٹیچر ہے. مدرس جدید مرکب توصیفی ہے. ذالک الرجل مدرس جدید، لا نہیں. ہوا وہ طبیب ڈاکٹر ہے، جدید نیا. طبیب جدید یہ مرکب توصیفی ہیں. لا نہیں، ہوا طبیب جدید وہ نیا ڈاکٹر ہے. تیسرا، ھذا درس سہل یہ آسان سبق ہے. ھذا درس سہل، درس سہل بھی مرکب توصیفی ہے، آسان درس. اگلا ہے عباس تاجر شہیر. تاجر تاجر، شہیر مشہور کو کہتے ہیں. تاجر شہیر مشہور تاجر، عباس مشہور تاجر ہے. اگلا ہے بلال مہندس کبیر. مہندس کبیر بڑا انجینئر، تو یہ بھی مرکب توصیفی ہے. بلال بہت بڑا انجینئر ہے. الانکلیزیت یہ جو ہے یہ انگلش کے لیے آتا ہے. انگلش کو عربک میں انکلیزیت کہا جاتا ہے. انکلیزیت. الانکلیزیت لغۃ صعبۃ، لغۃ زبان، صعبۃ مشکل. لغۃ صعبۃ مشکل زبان، یہ بھی مرکب توصیفی ہے. تو انگلش ایک مشکل زبان ہے اور یہ واقعی میں صحیح بات ہے. ساتواں ہے کیا، انت تم، رجل غنی امیر آدمی ہو. انت رجل غنی کیا تم امیر آدمی ہو. لا نہیں، انا رجل فقیر میں غریب آدمی ہوں. تو رجل فقیر یہ بھی مرکب توصیفی ہے، غریب آدمی. آٹھواں ہے القاہرۃ، قاہرہ. مدینۃ کبیرۃ، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، کبیرۃ بڑا شہر ہے. قاہرہ بڑا شہر ہے، تو مدینۃ کبیرۃ یہ بھی مرکب توصیفی ہے. نائنتھ ہے کیا، انت تم مدرس قدیم. مدرس قدیم پرانا ٹیچر، کیا تم پرانے ٹیچر ہو. لا نہیں، انا میں مدرس جدید میں نیا استاد ہوں، میں نیا ٹیچر ہوں. دسواں ہے کیا، حامد حامد طالب کسلان. کیا
حامد سست طالب علم ہے؟ لا نہیں، ہوا طالب مجتہد، وہ محنتی طالب علم ہے۔ تو طالب مجتہد یہ بھی مرکب توصیفی ہے۔ اگلی تمرین کو دیکھیے، ضع رکھیں، فی الفراغ خالی جگہوں میں، فی الجمل الآتیتی آنے والے جملوں میں، نعتن نعتن نعت کو یا صفت کو، مناسباً مناسب۔ آنے والے جو خالی جگہیں ہیں ان میں آپ نے مناسب صفت رکھنی ہے یا مناسب نعت رکھنی ہے۔ پہلا دیکھیے، خدیجہ تو میں نے کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ خدیجہ عورت کا نام ہے، تو عورتوں کے نام جو ہوتے ہیں وہ ایک پیش کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ خدیجہ طالبۃ، آگے اس کی صفت لے کر آنی ہے، وہ کیسی طالبہ ہے؟ نئی طالبہ بھی لگا سکتے ہیں، جدیدۃ بھی کہہ سکتے ہیں، قدیمۃ بھی کہہ سکتے ہیں، اسی طرح مجتہدۃ بھی کہہ سکتے ہیں اور کسلانۃ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی مناسب لگے وہ ہم لگا سکتے ہیں۔ دوسرا ہے خالد، خالد، تاجر، تاجر۔ اب تاجر کی صفت لے کر آنی ہے یا نعت لے کر آنی ہے۔ کیسا تاجر؟ مالدار بھی ہو سکتا ہے، مشہور بھی ہو سکتا ہے، شہیر بھی لگا سکتے ہیں، خبیر بھی لگا سکتے ہیں، بہت باخبر رہنے والا تاجر ہے، یا قدیم بھی لگا سکتے ہیں، جدید بھی لگا سکتے ہیں۔ تو جو بھی ہم مناسب لگائیں گے وہ ٹھیک ہوگا۔ تیسرا ہے العربیۃ، عربی، لغتن، لغت ہے، سہلتن بھی ہو سکتا ہے اس کی صفت، اور جمیلتن بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی آپ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں۔ چوتھا ہے العصفور، طائر، جمیل، جمیل بھی ہو سکتا ہے، اور جو بھی ہم لگانا چاہیں مناسب وہ لگا سکتے ہیں۔ صغیر بھی ہو سکتا ہے۔ پانچواں ہے التفاح، سیب، فاکہۃ، پھل ہے، لذیذۃ، مزیدار۔ چھٹا ہے انا، میں، مدرسن، ٹیچر ہوں، اس کی صفت لے کر آئیں۔ قدیم بھی ہو سکتی ہے، جدید بھی ہو سکتی ہے، شہیر بھی ہو سکتی ہے، مشہور۔ اسی طرح ساتواں ہے محمد، محمد، طبیب، ڈاکٹر ہے، طبیب کی صفت لے کر آنی ہے۔ کسلان بھی ہو سکتی ہے، مجتہد بھی ہو سکتی ہے، جدید بھی ہو سکتی ہے، قدیم بھی ہو سکتی ہے، تو آپ کچھ بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ آٹھواں ہے الانکلیزیۃ، انگلش، لغتن، لغت ہے، صعبتن بھی ہو سکتا ہے، قدیمتن بھی ہو سکتا ہے، ان دونوں میں سے جو بھی لگانا چاہیں آپ۔ نائنتھ ہے کیا انتا، تم، طالبن، طالب ہو، اس کی صفت لے کر آنی ہے۔ جدیدن، کسلان، مجتہدن، بہت ساری صفات آپ نے اس چیپٹر میں پڑھی ہیں، تو کوئی بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ آخری ہے القاہرۃ، قاہرہ، مدینۃن، شہر ہے، کبیرۃن، کبیرۃن بھی ہو سکتا ہے، اور جو بھی اس کی صفت آپ لانا چاہیں لا سکتے ہیں۔ اگلی تمرین ہے ہماری، ضع رکھیں، فی المکان الخالی، خالی مکان میں، مکان جگہ کو کہتے ہیں، تو خالی جگہ میں رکھیں۔ فی الجمل الآتیتی آنے والے جملوں میں، منعوتاً، منعوت یعنی موصوف، موصوف کو رکھنا ہے یہاں پر، مناسباً مناسب۔ پچھلی ایکسرسائز میں صفت کی پریکٹس کروائی گئی تھی،
یعنی نعت کی پریکٹس کروائی گئی تھی کہ مناسب نعت آپ نے رکھ کر پریکٹس کرنی ہے. یہاں پر آپ نے موصوف یعنی منعوت کو رکھ کر پریکٹس کرنی ہے. العربیۃ عربی ڈیش سہلتن تو لغتن سہلتن. سیکنڈ ہے انا میں ڈیش قدیم پرانا کیا ہوں طالب قدیم انا طالب قدیم انا طبیب قدیم انا تاجر قدیم. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی مناسب موصوف لگا کر جملے بنا سکتے ہیں. تیسرا ہے عمار تاجر غنی. تاجر بھی ہو سکتا ہے، مدرس غنی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. مناسب منعوت لگا کر جملے ہم بنا سکتے ہیں. چوتھا ہے ھذا ڈیش مکسور. مکسور ٹوٹی ہوئی کو کہتے ہیں. تو کرسیٌ بھی ہو سکتا ہے، کتابٌ بھی ہو سکتا ہے، مکتبٌ بھی ہو سکتا ہے. جسے بھی توڑنا ہے اس کو لگا دیں. لیکن ایک خیال رکھنا ہے آپ نے، یہاں پر جو منعوت ہے یہ مذکر ہونا چاہیے، کیونکہ جو صفت آ رہی ہے مکسورٌ یہ مذکر ہے. تو مذکر کے لیے ہم مذکری موصوف لے کر آتے ہیں. پانچواں ہے فیصل طبیب کسلان. طبیب کسلان بھی ہو سکتا ہے، طالب کسلان بھی ہو سکتا ہے. تو جو بھی موصوف آپ لگانا چاہیں مناسب لگا سکتے ہیں. اقرأ پڑھیں. کسلان جوعان عطشان غضبان ملآن. کسلانو ہم نے پڑھا سست کو کہتے ہیں جو سستی سے بھرا ہوا ہو. جوعانو کہتے ہیں سخت بھوکے کو. عطشانو کہتے ہیں سخت پیاسے کو. غضبانو جو غصے سے بھرا ہوا ہو، بہت غصے والا ہو. ملآنو ملآنو کہتے ہیں بھرے ہوئے ہونے کو. تو اسی سے متعلق نیچے کچھ جملے بنائے ہوئے ہیں. انا جوعانو، انا میں جوعانو بھوکا ہوں، میں بھوکا ہوں. آپ کو بھی جب بھوک لگے تو آپ نے کہنا ہے انا جوعانو، میں بھوکا ہوں یا میں بھوکی ہوں. دوسرا ہے انت جوعانو. کیا انت تم، جوعانو بھوکے ہو، کیا تم بھوکے ہو؟ لا نہیں. انا عطشان میں پیاسا ہوں. عطشان پیاسے کو کہتے ہیں. تیسرا ہے لماذا. لماذا کیوں. المدرس ٹیچر غضبان اليوم آج غصے میں ہے. اليوم آج کو کہتے ہیں. ٹیچر آج کیوں غصے میں ہیں؟ لماذا المدرس غضبان اليوم یا غضبان اليوم. اگلا ہے الکوب. الکوب کہتے ہیں کپ کو. الکوب ملآن پیالہ یا کپ بھرا ہوا ہے. تو الکلمات الجدیدہ نئے کلمات جو آپ نے اس چیپٹر میں سیکھے ہیں. اللغۃ شہیر المدینۃ الطائر اليوم کسلان جوعان عطشان ملآن غضبان العصفور. اب ہم اس کے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں. با این کہاں، المدرس ٹیچر، ٹیچر کہاں ہے. این المدرس ٹیچر کہاں ہے. ہوا وہ، فی الفصل فصلی
کلاس روم کو کہتے ہیں. ہوا فی الفصلی وہ کلاس روم میں ہے. و اور این المدرس الجدید، یہاں پر دیکھیے المدرس الجدید دونوں کے شروع میں الف لام آ رہا ہے، تو یہ مرکب توصیفی ہیں. ہم نے کہا تھا مرکب توصیفی دونوں مذکر ہوتے ہیں، دونوں مؤنث ہوتے ہیں، دونوں کے شروع میں الف لام آ سکتا ہے یا دونوں کے اینڈ پہ تنوین آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صفت موصوف ہیں، مرکب توصیفی ہیں. وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ، نئے ٹیچر کہاں ہیں؟ ہوا وہ، عند المدیری، عندہ کہتے ہیں پاس کو، اور عندہ ہمیشہ مضاف بن کر آتا ہے. ہوا عند المدیری، وہ پرنسپل کے پاس ہیں یا وہ مینیجر کے پاس ہیں. این الطالب الجدید، یہاں پہ الطالب الجدید یہ بھی مرکب توصیفی ہے. نیا اسٹوڈنٹ کہاں ہے؟ ذہب، ذہب بتایا گیا تھا وہ گیا. الی طرف، المکتبتی، المکتبہ لائبریری کو کہتے ہیں. ذہب الی المکتبتی، وہ لائبریری گیا ہے. اگلا ہے من کون، ذالک الرجل الطویل، ذالک الرجل یہ جو ہے یہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ مرکب اشاری ہے، اور الرجل الطویل یہ مرکب توصیفی ہے. من کون ہے، ذالک الرجل الطویل، طویل وہ طویل آدمی کون ہے، الذی جو، الذی کا مطلب ہمیشہ جو ہی ہوگا. خرجا وہ نکلا، الآن ابھی، الآن کہتے ہیں ناؤ کو، ابھی کو. من المدرستی اسکول سے. من ذالک الرجل الطویل الذی خرج الآن من المدرستی، وہ طویل آدمی کون ہے جو ابھی مدرسے سے نکلا ہے. اس کا جواب ہوا وہ المدیر الجدید، المدیر پرنسپل، جدید نیا، یہ بھی مرکب توصیفی کی کمبینیشن ہے، وہ نیا پرنسپل ہے. و اور من الولد الصغیر، الولد الصغیر یہ دونوں مرکب توصیفی ہیں، چھوٹا لڑکا. اور کون ہے وہ چھوٹا لڑکا، الذی جو، خرجا نکلا، الآن ابھی، من الفصل کلاس روم سے. ومن الولد الصغیر الذی خرج الآن من الفصل، کلاس روم سے ابھی جو چھوٹا بچہ نکلا ہے، چھوٹا لڑکا نکلا ہے، وہ کون ہے؟ ہوا وہ ابن المدیر الجدید، نئے پرنسپل کا بیٹا ہے، وہ نئے پرنسپل کا بیٹا ہے. لمن کس کے لیے یا کس کی، تلکا السیارۃ الجمیلۃ، السیارۃ گاڑی، الجمیلۃ خوبصورت، وہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے، ہیا وہ للمدیر الجدید نئے پرنسپل کی ہے. لمن کس کی ہے، ھذا الکتاب الکبیر، بڑی کتاب یہ بڑی کتاب کس کی ہے. کیا ہوا وہ للمدرسی، کیا وہ ٹیچر کی ہے، لا نہیں، ہوا وہ للطالب الجدید نئے طالب علم کی ہے. اینا کہاں ہے،
الملعقۃ، ملعقہ چمچ کو کہتے ہیں، الصغیرۃ چھوٹا، چھوٹا چمچہ کدھر ہے یا چھوٹا چمچہ کہاں ہے؟ این الملعقۃ الصغیرۃ، ہیا وہ، کیونکہ یہ مؤنث ہے اسی لیے ہیا آیا ہے، ہیا وہ، فی الکوب وہ پیالے میں ہے یا وہ کپ میں ہے، این کہاں، الکرسی کرسی، المکسور ٹوٹی ہوئی، الکرسی المکسور، یہ بھی مرکب توصیفی ہیں، ٹوٹی ہوئی کرسی، ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے؟ ہوا وہ، ہونا کا وہاں ہے، ہوا ہونا کا وہ وہاں ہے۔ تو یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر موصوف کے شروع میں الف لام آتا ہے تو صفت کے شروع میں بھی الف لام ہم لگائیں گے، اور الذی یہ نیا ورڈ ہے جو آپ نے اس چیپٹر میں پڑھا ہے جو کے میننگ میں۔ اب ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ ہماری پہلی ایکسرسائز ہے اقرأ، پڑھیں، وکتب اور لکھیں۔ پہلا دیکھیے، الطبیب الجدید، یہ بھی صفت موصوف ہے، الطبیب موصوف ہے، الجدید اس کی صفت ہے، الطبیب الجدید نیا ڈاکٹر، فی المستشفیٰ ہاسپٹل میں ہے، والطبیب القدیم اور پرانا ڈاکٹر، فی المستوصفی، مستوصفی کہتے ہیں ڈسپینسری کو، پرانا ڈاکٹر ڈسپینسری میں ہے۔ دوسرا ہے القلم المکسور، ٹوٹا ہوا قلم، یہ بھی صفت موصوف ہے، علی المکتب ٹیبل پر ہے، ٹوٹا ہوا قلم ٹیبل پر ہے، القلم المکسور علی المکتب۔ تیسرا ہے المروحۃ الجدیدۃ، مروحہ پنکھے کو کہتے ہیں، اور پنکھا عربک لینگویج میں مؤنث ہے اسی لیے آگے گولتے آئی ہے، اور جو اس کی صفت آئی ہے الجدیدۃ یہ بھی مؤنث ہے۔ المروحۃ الجدیدۃ نیا پنکھا، فی الغرفۃ الکبیرۃ بڑے کمرے میں ہے، الغرفۃ الکبیرۃ بھی صفت موصوف ہے تو دونوں کے اینڈ پہ زیر آئی ہے، المروحۃ الجدیدۃ فی الغرفۃ الکبیرۃ۔ چوتھا ہے اللغۃ العربیۃ سہلۃ، عربی زبان، اللغۃ یہ موصوف ہے، العربیۃ اس کی صفت ہے، سہلۃ یہ الگ سے ہے، اللغۃ العربیۃ عربی زبان، سہلۃ آسان ہے۔ پانچواں ہے الولد الطویل، لمبا لڑکا، الذی جو، خرج نکلا، من الفصل کلاس روم سے، الآن ابھی، طالب طالب ہے، طالب علم ہے، من الہند ہندوستان سے، الولد الطویل الذی خرج من الفصل الآن طالب من الہند، طویل لڑکا، لمبا لڑکا جو ابھی کلاس روم سے نکلا ہے وہ ہندوستان سے طالب علم ہے۔ چھٹا ہے انا میں، فی المدرسۃ الثانویۃ، ثانوی کہتے ہیں، ثانوی اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو مدرسۃ الثانویۃ سیکنڈری اسکول، انا فی المدرسۃ الثانویۃ میں سیکنڈری اسکول میں ہوں۔ 7 ہے
ذهب الرجل الفقیر، ذهب گیا، الرجل الفقیر غریب آدمی، الی الوزیر وزیر کے پاس، ذهب الرجل الفقیر الی الوزیر۔ آٹھواں ہے جلسہ بیٹھا، الطالب الجدید نیا طالب علم بیٹھا، خلف پیچھے، خلف بتایا گیا تھا آپ کو کہ پیچھے کو کہتے ہیں، امامہ سامنے کو کہتے ہیں۔ خلف حامد، یہ جو امامہ ہوتا ہے، امامہ، تحت، خلفہ، یہ سارے جو ورڈز ہیں، یہ سارے الفاظ مضاف بن کر آتے ہیں، تو مضاف کے بعد جو لفظ ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا، اور اس کی جو حالت ہے وہ زیر والی ہوگی، یعنی زیر کے ساتھ آئے گا وہ۔ تو خلف حامد، حامد کے پیچھے، جلس الطالب الجدید خلف حامد، نیا طالب علم حامد کے جو بیٹھا ہے، نیا طالب علم وہ حامد کے پیچھے بیٹھا ہے۔ 9 ہے، 9 ہے، السکین الکبیر بڑی چھری، یہ بھی صفت موصوف ہیں، حاد، حاد کہتے ہیں تیز کو، جدن بہت، حاد جدن بہت تیز ہے، السکین الکبیر حاد جدن بڑی چھری بہت تیز ہے۔ 10واں ہے، من کون، ھذا الولد الصغیر چھوٹا لڑکا، یہ چھوٹا لڑکا کون ہے، ہوا وہ ابن المدرس الجدید نئے ٹیچر کا بیٹا ہے، ہوا ابن المدرس الجدید نئے ٹیچر کا وہ بیٹا ہے۔ اگلی تمرین کو دیکھیے، املا الفراغ، املا بھریں، الفراغ خالی جگہوں کو، یعنی فل ان دا بلینکس، فیما اس میں جو یلی نیچے آ رہے ہیں، بالنعت الذی نعت کے ساتھ، وہ جو بینا درمیان ہے، قوسینی، قوسین کہتے ہیں بریکٹس کو، جو نیچے بریکٹس آپ کو دیے ہوئے ہیں، بعد تحلیتی ہی پہنانے کے، بھی ال لگا کر، عند اللزومی جہاں بھی ضرورت ہو۔ تو اصل میں بتایا کیا گیا ہے یہاں پر کہ نیچے آپ دیکھ رہی ہیں کچھ سینٹینسز ہیں، 6 سینٹینسز ہیں اس پیج میں، اور آگے خالی جگہ دی ہوئی ہیں، اور ان سینٹینسز کے آخر میں، ہر سینٹینس کے آخر میں بریکٹ میں کچھ الفاظ ہیں، ان الفاظ کو ہم نے ان خالی جگہوں میں استعمال کرنا ہے، اور جہاں جہاں پر بھی ہمیں الف لام کی ضرورت ہے، لگانے کی ضرورت ہے الف لام، وہاں پہ ہم الف لام لگائیں گے۔ تو پہلا دیکھتے ہیں، اینا کہاں، المدرس ٹیچر ڈیش، اور آگے کوسچن مارک لگایا ہوا ہے، اور اس سے آگے جو اس کا ورڈ دیا ہوا ہے وہ جدیدن دیا ہوا ہے، تو جدیدن یہ صفت ہے، اور ہم یہ یہاں پر لگائیں گے، لیکن الف لام کے ساتھ لگائیں گے، کیونکہ المدرسو میں بھی شروع میں الف لام لگا ہوا ہے۔ تو ہم نے یہی بات کی تھی کہ مرکب توصیفی میں اگر موصوف کے شروع میں الف لام ہوگا تو صفت کے شروع میں بھی ہم الف لام لگائیں گے، تو یہاں پر الجدیدو ہم لکھیں گے، این المدرس الجدید نیا ٹیچر کہاں ہے۔ دوسرا دیکھیے، التاجر تاجر ڈیش فی السوق بازار میں ہے، اور اس سے آگے اس کا ورڈ دیا ہوا ہے کبیرن، تو یہ صفت ہے، اور صفت میں ہم الف لام لگائیں گے، کیونکہ التاجرون کے شروع میں الف لام ہے،
التاجر الکبیر، التاجر الکبیر فی السوق، بڑا تاجر بازار میں ہے۔ تیسرا ہے انا میں طالب ہوں ڈیش، قدیم لکھا ہوا ہے آگے تو ہم قدیم ہی لگائیں گے، کیوں؟ کیونکہ طالب کے شروع میں الف لام نہیں ہے۔ طالب قدیم، میں پرانا طالب علم ہوں۔ چوتھا ہے جلسہ بیٹھا، الطالب طالب علم ڈیش خلف محمد، محمد کے پیچھے، تو اس سے آگے جدیدن دیا ہوا ہے، ہم جدیدن لگائیں گے یا الجدید لگائیں گے؟ جی ہم الجدید لگائیں گے، کیوں؟ کیونکہ الطالب اس کا جو موصوف ہے وہ الف لام کے ساتھ ہے، تو جب موصوف الف لام کے ساتھ ہوگا تو صفت بھی الف لام کے ساتھ آئے گی۔ اگر موصوف تنوین والا ہوگا، دو پیشوں والا ہوگا، تو ہم اس کی جو صفت ہے وہ بھی دو پیشوں کے ساتھ لگائیں گے۔ جلسہ الطالب الجدید، تو الطالب الجدید نیا طالب علم محمد کے پیچھے بیٹھا ہے۔ پانچواں ہے من کون، الولد لڑکا ڈیش الذی وہ جو خرجا نکلا الآن ابھی من الفصل کلاس روم سے۔ من الولد الطویل الذی خرج الآن من الفصل، تو اس میں الطویل ہم صفت لے کر آئیں گے۔ چھٹا ہے عمار، عمار ولد لڑکا ہے ڈیش قصیر، قصیر ہی ہم لے کر آئیں گے، شروع میں الف لام نہیں لگائیں گے، کیوں؟ کیونکہ ولد کے شروع میں الف لام نہیں آیا ہوا، تو عمار ولد قصیر، عمار چھوٹا لڑکا ہے۔ اسی طرح ساتواں جملہ ہے فیصل طبیب شہیر، شہیر ایز اٹ از ہم لگائیں گے کیونکہ طبیب کے اینڈ پہ دو پیشیں آ رہی ہیں۔ آٹھواں ہے لمن ھذا السریر المکسور، السریر الف لام کے ساتھ ہے، تو جیسی ہم اس کی صفت لگائیں گے ٹوٹی ہوئی، یہ بھی الف لام کے ساتھ آئے گی۔ لمن ھذا السریر المکسور، یہ ٹوٹا ہوا بیڈ کس کا ہے؟ نائنتھ ہے یعنی نواں، ھذا یہ قلم، قلم ہے، مکسور ٹوٹا ہوا، یہ ٹوٹا ہوا قلم ہے۔ دسواں ہے اینا کہاں ہے، السکین چھری، حادن ہے تو ہم الحاد لے کر آئیں گے، السکین الحاد تیز چھری، تیز چھری کہاں ہے؟ لمن کس کی ہے، ہادہ السیارۃ یہ گاڑی، جمیلۃ لے کر آئیں گے یا الجمیلۃ لے کر آئیں گے؟ جی الجمیلۃ لے کر آئیں گے کیونکہ السیارۃ کے شروع میں بھی الف لام آ رہا ہے۔ لمن ہادہ السیارۃ الجمیلۃ، یہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے؟ اگلے ایکسرسائز پر آئیے، اقرأ پڑھیں۔ پہلا ہے الطالب الذی خرج من الفصل الآن من اندونیسیا، اندونیسیا انڈونیشیا کو کہتے ہیں۔ الطالب طالب علم، الذی جو، خرج نکلا، من الفصل کلاس سے، الآن ابھی، من اندونیسیا انڈونیشیا سے ہے، تو جو طالب علم ابھی کلاس روم سے نکلا ہے وہ انڈونیشیا سے ہے۔ دوسرا ہے الکتاب الذی علی المکتب للمدرس، الکتاب کتاب،
الذی جو، علی المکتبی ٹیبل پر ہے، للمدرسی ٹیچر کی ہے یا ٹیچر کی کے لیے ہے. تو جو کتاب میز پر پڑی ہوئی ہے وہ مدرس کی ہے. تیسرا ہے لمن ھذا القلم الجمیل الذی علی المکتب. لمن کس کی ہے؟ ھذا القلم الجمیل. القلم الجمیل یہ صفت موصوف ہے خوبصورت قلم، اور ھذا یہ خوبصورت قلم جو ٹیبل پر ہے، مکتب پر ہے، علی المکتبی ہے، یہ کس کا ہے؟ چوتھا ہے البیت الکبیر الذی فی ذلک الشارع للوزیر. البیت الکبیر بڑا گھر صفت موصوف، الذی جو، فی ذلک الشارع اس سڑک پر ہے، للوزیری وزیر کا ہے. بڑا گھر جو سڑک پر ہے، اس سڑک پر ہے، وہ وزیر کا ہے. پانچواں ہے السریر الذی فی غرفتی. السریر الذی فی غرفتی خالد مکسور. السریر بیڈ، الذی وہ جو، فی غرفتی خالد خالد کے کمرے میں ہے. غرفتی جو ہے یہ مضاف ہے اور خالدن مضاف الیہ ہے، اسی لیے غرفتی میں نے ایک زیر پڑھی ہے. فی غرفتی خالدن خالد کے کمرے میں ہے، مکسور ٹوٹا ہوا ہے. السریر الذی فی غرفت خالد مکسور وہ بیڈ جو خالد کے کمرے میں ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. تو نیچے آپ کو یہاں پر سمری بتا دی گئی ہے، خلاصہ بتا دیا گیا ہے جو بھی اس چیپٹر میں آپ نے پڑھا ہے. بیتن جدیدن، بیتن یہ منعوت ہے جسے ہم موصوف بھی کہہ دیتے ہیں، اور جدیدن یہ نعت ہے جسے ہم کبھی کبھی صفت بھی کہہ دیتے ہیں. تو الکلمات الجدیدہ نئے کلمات جو اس چیپٹر میں آپ نے سیکھے ہیں. المکتبۃ مکتبۃ لائبریری، الآن ابھی، المروحۃ پنکھا، المستوصف مستوصف ڈسپینسری، المدرسۃ الثانویۃ سیکنڈری اسکول یا ثانوی اسکول، الوزیر شہیر مشہور، حاد تیز. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.